أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني وطوبى لمن رأى من رأى من رآني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام القبلتین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ الحاقہ کے آخر کے اندر فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا، کہ جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن قبریں پھٹیں گی، لوگ باہر نکلیں گے۔ کأنہم الی نصب یوفزون، تو ایسے ہوگا کہ گویا یہ کسی نشان کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ قبریں پھٹی ہیں، باہر نکلیں، اور ایسے ہے جیسے کسی نشان کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کأنہم الی نصب یوفزون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ اکثریت کو جو ہے نا ذلت نے ڈھانپا ہوا ہوگا، اکثریت نے اپنے چہرے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ جیسے انسان شرمسار ہوتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اور طرح طرح کی سوچیں اس کو آتی ہیں کہ کاش میں یہ منظر نہ دیکھتا، اس سے پہلے میری روح نکل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ باہر نکلیں گے تو یہی ایک منظر ان کے سامنے ہوگا۔ ہر دوسرا انسان جو ہے اس نے اپنی نظروں کو جھکایا ہوا ہوگا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ذلت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن مجید کے اندر سورہ الحاقہ کے آخر میں فرمایا ہے کہ قبریں پھٹنی ہیں، یہ قبریں کیوں پھٹنی ہیں؟ انسانوں نے باہر کیوں نکلنا ہے؟ قبریں پھٹنی ہیں، انسانوں نے باہر نکلنا ہے۔ انسان اپنی آنکھ سے قبر کو پھٹتا ہوا دیکھ لے تو اس کو نیند نہیں آئے، اتنا ایک خوف کا منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کی قبریں پھٹیں گی، سارے لوگ باہر نکلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے کسی جو فوت ہو جاتا ہے، جو میت ہوتی ہے، جو مردہ ہوتا ہے، اس کو جب دفن کرتے ہیں تو کفن کے ساتھ دفن کرتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی نہج ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم قیامت کے دن اٹھو گے، جب قبر پھٹے گی، تمہارے اوپر کفن بھی نہیں ہوگا، بے لباس ہوگے، اور جب تم اٹھو گے تو تمہارا ختنہ بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی اٹھو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ زلزال کے اندر فرمایا ہے کہ قبروں کو کیوں پھاڑا جائے گا؟
اور تمہیں کیوں نکالا جائے گا، اور پھر نکالنے کے بعد تمہیں اکٹھا کیوں کیا جائے گا؟ ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس، یومئذ یصدر الناس، کہ اس وجہ سے قبریں پھٹ رہی ہیں، لیروا اعمالہم، تاکہ لوگ اپنے کیے ہوئے عمل کو دیکھ لیں۔ صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے قبروں کو پھاڑا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، صرف ایک وجہ ہے، لیروا اعمالہم، تاکہ یہ دیکھیں یہ کیا کر کے آئے ہیں، ان کا عمل کیا ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جو بہتر چیز دی ہے، سب سے زیادہ جو بہتر چیز دی ہے وہ اسلام دی ہے، کہ آپ عمل کریں تو اسلام کے مطابق کریں، آپ زندگی گزاریں تو اسلام کے مطابق گزاریں۔ یہ ایک اسلام ہے، یہ واحد وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اسلام ہے یہ میری پسند ہے۔ اسلام کسی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا پسندیدہ دین ہے، میں نے اس کو پسند کیا ہے، اور میں نے تم کو یہ دین اسلام عطا کیا ہے۔ اور قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی، آپ باہر نکلیں گے تو اسی کے اوپر، اسی کی بنا کے اوپر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ نے اسلام کے اوپر عمل کتنا کیا ہے، اسلام پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے، کتنا اس کو اختیار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی اشاعت کے لیے بھیجا تھا، اسلام کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسلام کو آگے پہنچانے کے اوپر اتنی زیادہ تکالیف اٹھائی ہے، اتنی زیادہ تکالیف اٹھائی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اگر آزمائش آئی ہے تو انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے۔ کس وجہ سے آئی ہے؟ دین اسلام کی وجہ سے آئی ہے، اسلام کو آگے پہنچانے کی وجہ سے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش آئی ہے تو کس وجہ سے آئی ہے؟ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اسلام کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ان لوگوں کے لیے ہے کہ اسلام کی وجہ سے ان کے مالوں کو ضبط کر لیا گیا۔ آج دیکھیں اسلام کے لیے کچھ دینا مشکل ہے، اسلام کے لیے کچھ دینا مشکل ہوتا ہے، اپنا وقت دینا مشکل ہوتا ہے، اپنا مال دینا مشکل ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی حیثیت کے مطابق ہم خرچ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو بڑھانے کے لیے کیا کچھ خرچ نہیں کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اے عمر آپ کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے ہوں۔ ابو بکر آپ کیا لے کر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی میں سارا کچھ لے کر آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی صرف محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ اسلام کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، اس کو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ گھر والی کہتی ہے، صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے بندے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ چلے جائیں، آپ رات کو مزدوری کریں، آپ کو جو بھی ملے گا وہ آپ لا کر خرچ کر دینا، وہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دینا۔ اب وہ صحابی جاتے ہیں یہودی کے باغ کے اندر، ساری رات صبح جہاد پر جانا ہے، صبح مارکیٹ کے لیے نکلنا ہے، صبح لمبا سفر ہے، دشوار گزار سفر ہے، ساری رات مزدوری کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رات کو آرام کر لیتے ہیں، صبح بھی نکلنا ہے، کیا مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دیکھیں اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اسلام کی مدد کرنا، اسلام والوں کی مدد کرنا، اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اور صحابہ کرام انہوں نے اپنی مدد کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو سکون دینے کی بجائے، اپنے آپ کو آرام دینے کی بجائے اسلام پر اس قدر عمل کیا ہے کہ نہیں دیکھا دن ہے، نہیں دیکھا رات، اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ جیسے انہوں نے سمجھا تھا دین کو، اللہ کی قسم ہم ایسا تصور بھی اختیار نہیں کر سکتے۔
اسی لیے تو منافقین نے کہا تھا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر گر جایا کرتے تھے، اتنی ان کو بھوک لگی ہوتی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ہم دین پر عمل کرتے ہیں، ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، مگر ہمیں اتنی تکلیف آتی ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف تھوڑی سی کھجوریں دے دی جاتی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، جو آپ ہمیں کھجوریں دیتے ہیں انہوں نے ہمارے پیٹ کو بھون ڈالا ہے، اتنی شدت کی گرمی ہو گئی ہے، ہمیں کھانا ہی نہیں مل رہا، صرف کھجوروں کے اوپر ہم گزارا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا میرے صحابہ صبر کریں، آپ صبر کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو صبر کا درس دے رہے ہیں، کیا میرے صحابہ آپ صبر کریں۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، دیکھا یہی دین کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باندھا ہوا ہے، ان کے والد صاحب کو بھی باندھا گیا ہے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باندھا گیا ہے، ان کو بھی باندھا گیا، ان کی والدہ پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اے اہل یاسر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، یہ دکھ تمہیں اسلام کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ آج ہم اسلام کو ہلکا لیتے ہیں، آج اسلام کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، دین کو سرے سے اہمیت نہیں دی جاتی، کوئی عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں کر رہا کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کا تذکرہ کیا ہے، اپنی چاہت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے جس چیز کو تمہارے لیے پسند کیا ہے آپ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، اسی کی بنیاد کے اوپر تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے آئے مکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں ایک گھاٹی میں چھپے ہوئے تھے، تو میں نے دور سے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں۔ جب آپ ہمارے پاس آئے تو ہم مدینہ سے آیا ہوا ایک وفد تھا، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا آپ میری بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، آپ نمازیں جو 5 نمازیں ادا کریں گے، آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ جو ہے وہ نیکی کا کام کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے، آپ جہاد پر جائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بیعت لے رہے ہیں، آپ بولتے جا رہے ہیں، وہ لبیک کہتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، معاہدہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی بات کرتے جا رہے ہیں کہ ایک صحابی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بالکل 14 سال کی عمر کا ایک بچہ کھڑا ہوا، اس کا نام اسد بن زرارہ ہے۔ اسد بن زرارہ نے کہا کہ اے مدینہ سے آنے والوں، وہ بھی انہی میں سے آئے تھے، کہتے ہیں مدینہ سے آنے والوں کہ اگر آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینا ہے، اس معاہدے کو اگر آپ نے اختیار کرنا ہے تو یاد رکھنا کہ پورے عرب کے ساتھ تم کو ٹکرانا پڑے گا، پورے عرب کے ساتھ تم کو لڑائی کرنا پڑے گی۔ یہ اسلام کی وجہ سے دکھ آتا ہے، اسلام کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ستایا جاتا ہے، لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا، ساتھ ان کے مالوں کو ضبط کر لیا گیا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے دین اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، نبی اسلام کی بیعت کرنی ہے، یاد رکھنا پورے عرب کے ساتھ آپ کو ٹکرانا پڑے گا۔ تو سب نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم عرب کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ اور پھر یہی بات ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایسا وقت آیا کہ قریش مکہ نے ہمارا سرے سے بائیکاٹ کر دیا، ہم شیب ابی طالب کے اندر چلے گئے، ہمیں وہاں پر محصور کر دیا گیا، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا، ایسا وقت آتا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، بعض اوقات ہمیں جو درخت ہے اس کی جڑ کو چبانا پڑتا تھا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا وقت آتا کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ
ایک درخت کی جڑ کو چبانا پڑتا ہے، ہم اس کو چبا کر گزارا کر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہر ایک چیز کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو دین اسلام ہے یہ ایسے نہیں پھیلا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر طرح کی اس کے پیچھے قربانی دی ہے، ہر طرح کی قربانی دی ہے، اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، اپنے والدین کی قربانی دی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے تو ایک طرف جو ہے نا بیٹا ہے، اور انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا، عتبہ جو ہے وہ مقابلے کے اندر مارا گیا، اپنے باپ کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں میں صرف اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا باپ جو تھا یہ سردار تھا، میرا جو باپ تھا بڑا عاقل تھا، بڑا عقل مند تھا، آج دنیا سے گیا ہے، اسلام کی نعمت نہیں ہے اس کے پاس، ہم اس کے بیٹے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کی ہے، ہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں، اور میرا جو باپ ہے یہ اتنا جو ہے یہ اتنا تیز ترین آدمی تھا، اتنا بہترین آدمی تھا، اس کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، اس کی بہتری کا، اس کے مال کا، اس کی دانشوری کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ اسلام قبول ہی نہیں کر سکا، یہ اسلام پر عمل ہی نہیں کر سکا، آج میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ ادھر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب اس کے باپ نے عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی کہ مدینہ کے اندر معاذ اللہ جو رہتے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، ہم عزت دار ہیں، یہ عزت دار نہیں ہے، ان کو نکال دیا جائے گا۔ اب بیٹا عبداللہ ہے، تو عبداللہ بن ابی باپ ہے، بیٹا عبداللہ ہے، وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، تلوار نکال لی ہے، اپنے باپ کو قتل کرنے لگے کہ تم کون ہوتے ہو نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے والے، تم کون ہوتے ہو دین اسلام کے بارے میں بات کرنے والے، میں تم کو قتل کر دوں گا، میں اس گھر کے اندر تم کو آنے نہیں دوں گا جب تک نبی علیہ السلام کے پاس جا کر آپ حاضری نہیں دیتے، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو معاف نہیں کر دیتے، میں اس گھر کے اندر آپ کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ و وچار ہیں، کس طرح وہ لوگ سوچا کرتے تھے، کس طرح وہ لوگ سمجھا کرتے تھے، اور کس طرح انہوں نے دین اسلام کے اوپر عمل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ہجرت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر آئے ہیں، کچھ صحابہ بعد کے اندر ہجرت کر رہے ہیں، عبد الرحیم بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، سارا کچھ ان سے چھین لیا گیا، مال بھی، دولت بھی، سواری بھی، حتیٰ کہ جو عبد الرحیم بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے لباس پہنا ہوا تھا صرف ایک چادر کے سوا سارا کچھ چھین لیا گیا۔ اب یہ سفر کر رہے ہیں، اکیلے مدینہ کے اندر آئے ہیں، ہونٹ ان کے پھٹے ہوئے ہیں، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ میں آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، سلام پھیرا ہے، دیکھا عبد الرحیم بن عوف بھی ہیں، دیکھا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، آپ کا آنا کیسے ہوا ہے؟ آپ کا مکہ سے مدینہ آنا کیسے ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب اتنی بات کہی ہے، صحابی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے کون سی بات پوچھ رہے ہیں، میں کیسے آیا ہوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ربی حلبی وبا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، اے صہیب، تو مسجد نبوی کے اندر ابھی نہیں آیا تھا، تو نے مکہ سے ہجرت کی ہے اسلام کے لیے، تو مسجد نبوی کے اندر ابھی نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری شان کے اندر قرآن نازل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں، اللہ پاک کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے وقف کرتے ہیں کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اب دیکھیں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو یحییٰ، عبد الرحیم بن عوف، جتنے مکہ سے مدینہ آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، کیا اپنے گھروں کو چھوڑنا آسان ہے؟ اپنے بچوں کو چھوڑنا آسان ہے؟ ایک تو ہے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک ہے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دینا، اور ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہوتی ہے، اپنی جو زمین ہوتی ہے، ہر چیز کو قربان کر دینا۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جنہوں نے ہر چیز کی قربانی دی ہے صرف دین اسلام کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اسلام نعمت کے اندر دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ 14ویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین،
کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، کچھ کو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بھیج دیں گے اور جو کافر ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جو کافر ہیں اس وقت خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین، اس وقت وہ تڑپ جائیں گے، اس وقت وہ خواہشات کریں گے کہ کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا، ہم نے بھی اسلام پر عمل کیا ہوتا۔ آج جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بڑی نعمت کے ساتھ نوازا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جس طرح صحابہ کرام اسلام کے بارے میں سوچ رکھا کرتے تھے، کیا آج وہ ہماری بھی سوچ ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو قرآن مجید سورہ قاف کی ایک آیت یاد آتی، اسی کی وجہ سے اتنا روتے تھے ان کی نظر کمزور پڑ گئی۔ عبداللہ بن عباس اتنا رویا کرتے تھے کہ جب روتے تھے تو ہچکی بن جاتی تھی۔ قرآن مجید کی آیت کون سی ہے؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا جو فرشتہ ہے جب وہ موت کا پیغام لے کر آتا ہے تو انسان کو کہا جاتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے، جس سے تم منہ پھیرتے تھے، جس کا تم کو خیال تک نہیں تھا۔ تم دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے، تم یہ بھول گئے تھے کہ موت بھی آنی ہے، میں نے مرنا بھی ہے، میں نے دنیا سے بھی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ عبداللہ بن عباس اتنا روتے ہیں جب وہ موت کی آیت کو یاد کرتے ہیں، جب وہ موت والی آیت پڑھتے ہیں کہ جب فرشتہ موت کا پیغام لے کر آئے گا میرا کیا بنے گا۔ وہ سوچتے تھے کہ میں نے عمل کتنا کیا ہے جس کے اوپر میری نجات ہونی ہے، جو میری نجات کا دار و مدار ہے، نجات کا ذریعہ ہے، میں نے اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ٹھنڈا پانی دیا جاتا ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پیئے، ان کے سامنے پانی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے اور رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پانی ٹھنڈا ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پینے کے لیے دیا ہے، سامنے پانی ہے، آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، اتنی پیاس لگے گی وہ پانی طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی کے درمیان اور ان کے درمیان ایک آڑ کو پیدا کر دیا جائے گا، پانی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو پانی دیا بھی جائے گا تو کیا پانی دیا جائے گا؟ سورہ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یشوی الوجوہ، اس پانی کو اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کا جتنا ماس ہے، جتنا چمڑا ہے، یہ سارے کا سارا اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہی پانی اگر یہ پئیں گے تو ان کی آنتڑیاں جو ہیں وہ اندر سے کٹ کر پیشاب کے رستے سے باہر نکل جائیں گے، پیٹ ان کا پھٹ جائے گا۔ تو عزیز بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس انداز کے ساتھ سوچا کرتے تھے قرآن مجید کی۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے سامنے کوئی چیز رکھی جائے کھانے پینے کی تو کیا ہم ڈرتے یا ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام بار بار ان کو کہہ رہے ہیں عبد الرحمن تم چھلانگ مارتے ہوئے جنت میں جاؤ گے، عبد الرحمن اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کتنی مرتبہ کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرو، اللہ پاک تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ ان کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ عبد الرحمن والد صاحب نے روزہ رکھا ہوا تھا، ان کو کھانا پیش کیا گیا، اب کھانا سامنے ہے، کہتے ہیں پھل بھی ہے، یہ تاجر تھے، امیر تھے، پھل بھی ہے اور دودھ بھی ہے، کھانا بھی ہے، گوشت بھی ہے، سارا کچھ سامنے پڑا ہوا ہے اور رو رہے ہیں۔ رو کس بات پر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو مصعب ہے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ وہ شہزادہ تھا جس نے اسلام کے لیے سارا کچھ قربان کر دیا، جس نے میرے لیے اللہ کے دین کے لیے ہر ایک چیز کو لٹا دی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جیسے اسلام کے لیے وہ سوچ رکھتے تھے ایسی سوچ ہمیں رکھنی چاہیے۔ جیسے وہ سوچا کرتے تھے کہ میں نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک دن میری قبر نے پھٹنا ہے، ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن
فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو میرا تب کیا بنے گا، میرا خاتمہ کس طرح کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان اللهم نجي إخواننا المسجونين اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.